ایسا ہی چرکا، ایسا ہی زخم جو ہے اس قوم کو بھی لگ چکا ہے، تمہاری دشمن قوم کو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں جنہیں ہم گردش میں رکھتے ہیں لوگوں کے مابین، یعنی اونچ نیچ تو ہماری یہ سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے مابین یہ اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں، گردش میں رکھتے ہیں معاملات کو، اس لیے کہ اسی سے آزمائش ہوتی ہے، اسی سے جانچ پرکھ ہوتی ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کمپلیسنسی جو ہے وہ تمہیں ٹیک اوور کر لے گی، پھر اس کی جد و جہد، محنت، مشقت، ایثار، قربانی، یہ سارے جذبے کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو یہ کہ عالم واقعہ میں جو عالم اسباب ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جد و جہد کرو گے، اور کبھی چرکا بھی کھاؤ گے، کبھی زخم بھی کھاؤ گے، تبھی تو واقعتاً ثابت ہوگا کہ تم میں سے کون واقعی صاحب ایمان ہے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اب یہاں پہ ایک محذوف ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جو آیت سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، اس کو یہاں پر سمجھیے کہ یہ مضمون محذوف ہے یہاں پر، اسی لیے حرف عطف سے آگے بات شروع کی، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، جان لے، لفظی ترجمہ تو ہوگا جان لے ان لوگوں کو جو واقعتاً صاحب ایمان ہے، پتہ چل جائے کہ کون حقیقتاً صاحب ایمان ہے، کن کے دلوں میں یقین والی کیفیت موجود ہے ایمان کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں آنا چاہیے، اللہ کے علم میں تو ہمیشہ ہر چیز ہے، لیکن اللہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے، واضح کر دینا چاہتا ہے، مبرہن کر دینا چاہتا ہے، علم نشرح کر دینا چاہتا ہے، تاکہ سب دیکھ لے، ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ لے کہ کون ایمان کی کتنی گہرائی میں ہے، کون کتنے پانی میں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بنا لے، شہید بنا لے، گواہ بنا لے۔ یہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ صرف یہ ایک جگہ ہے پورے قرآن میں جہاں لفظ شہید اللہ کی راہ میں مقتول ہونے کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، ورنہ یہاں بھی شہادت کا جو عام تصور ہے اللہ کا گواہ، لیکن یہاں نہیں، یہاں یہ مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں لیا جا سکتا ہے لفظ شہید، ورنہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ قتل ہی آیا، شہادت کا لفظ کہیں نہیں آیا، سوائے اس ایک مقام کے جہاں امکان ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ کے بھی 19ویں رکوع میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز نہ سمجھنا ان کو یا کہنا ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، یہاں شہید ہونے کا لفظ نہیں آیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُسْتَشْهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز نہ یہ سمجھنا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں بھی آگے چل کر آئے گا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، نہیں، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرح و شاداں ہیں، خوش و خرم ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی۔ تو اللہ کی راہ میں قتل کے لیے بھی قرآن کا لفظ قتل ہی ہے، حدیث میں بھی بہت سے مقامات پر اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے اگرچہ لفظ شہادت کا بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی مشہور حدیث جو ہے لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، اس میں قتل ہی کی گردان ہے کہ میری بڑی شدید خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت مجھے نصیب ہو، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی سعادت میرے حصے میں آئے۔ یہاں تینوں مرتبہ وہی لفظ قتل آ رہا ہے، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ تو اصل میں یہ لفظ شہید آیا ہے اس معنی میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے ہم اسے شہید کہتے ہیں، یہ حدیث میں آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ در حقیقت اس کا اصل قرآنی مفہوم گواہی ہے۔ ہر رسول شہید ہے، حالانکہ رسول قتل ہو ہی نہیں سکتے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، حضور بھی شہید ہے، حالانکہ حضور اللہ کی راہ میں قتل ہو سکتے ہی نہیں ہے، شدید ترین خواہش کے باوجود،
لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. لیکن حضور کی یہ خواہش اس لیے پوری نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا یہ مستقل قانون ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. ہمارے جو بندے رسول ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو ہمارا فیصلہ بہت پہلے سے ہو چکا ہے. أَنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. وہ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو لشکر ہوگا رسول اور اس کے ساتھی وہ غالب آ کر رہیں گے. رسول قتل نہیں ہو سکتا. اس لیے حضور کی اتنی شدید خواہش جو ہے اللہ نے پوری نہیں کی. لیکن یہ کہ وہاں بھی لفظ جو آتا ہے وہ قتل ہی کا آتا ہے، حالانکہ آپ شہید ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. یہ شہادت کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں آتا ہے کار رسالت کے لیے. رسول کھڑے ہو کر گواہی دیتا ہے اللہ کی، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پھر وہ اپنے قول سے اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دیتا ہے. انفرادی سطح پر اپنی زندگی میں گواہی دیتا ہے عملاً یہ ہے اللہ کا دین، دیکھو میں عمل کر کے دکھا رہا ہوں. اور حضور پر جو تکمیل ہوئی رسالت کی وہ اس اعتبار سے کہ وہ اجتماعی نظام بھی قائم کر کے دکھا دیا، دیکھو یہ ہے وہ نظام جو اللہ نے مجھے عطا کیا، آؤ دیکھ لو. یہ گواہی ہے. دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، یہ گواہی دینا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تو اسلام میں داخلے کے لیے شاہدرہ ہے. گواہی دے کر تو آپ داخل ہوتے ہیں اسلام میں. یہ ہے گواہی. اور یہی گواہی دینا جو ہے پوری دنیا پر اب یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اب اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے امکانی حد تک تاکہ رسول تو گواہ بنے تم پر اور تم گواہی دے سکو پوری نوع انسانی پر. یہ دنیا میں جو عملی اور قولی گواہی دی جاتی ہے اسلام کی، اللہ کے دین کی، اس کا ظہور جو آخرت میں ہوتا ہے وہ اس شکل میں ہوتا ہے کہ وقت کا رسول وہ گویا کہ پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے عدالت خداوندی میں کھڑا ہوگا، سرکاری گواہ کی حیثیت سے. اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا تھا. دیکھیے ایک رسول اور ان کی امت سامنے ہے. نوح ہے اور جو اس وقت کے لوگ ان کے تھے ان کی امت جن کی طرف انہیں بھیجا گیا موجود ہے. اے اللہ تیرا جو پیغام آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا. تب ان سے پوچھا جائے گا تمہیں پہنچا دیا گیا تھا؟ جی پہنچا دیا گیا. پھر اس کے بعد گردنیں جھک جائیں گی. ولیکن حق القول، اب تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان پر ثابت ہو گیا، گویا کہ وہ مجرم ثابت ہوئے اور ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوى المتکبرین. اسی طریقے سے حضور کو بلایا جائے گا اور آپ کی وہ اس وقت کی جو امت ہے جس کو کہ براہ راست آپ نے دین پہنچایا ہے ان پر گواہی لی جائے گی آپ سے. اور یہ گواہی جب حضور دیں گے اس کا جو نقشہ ہوگا اس کی وجہ سے حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 41 ہے اور یہ بڑا پیارا واقعہ ہے سیرت کا کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ. وہ کچھ جھجکے بھی کہ حضور میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا، آپ محبت قرآن ہیں، پھر آپ مجسم قرآن ہیں، آپ کو کیا قرآن سناؤں. فرمایا نہیں، مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ اور کیفیت حاصل ہوتی ہے. لہٰذا انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا سورہ نساء جو ہے آغاز سے. اب وہ نقشہ دیکھ لیجئے اپنے چشم تصور سے. صحابہ کرام تو بیٹھے ہوتے تھے حضور کی محفل میں تو گردنیں جھکا کر بیٹھتے تھے. اب یہ بھی پڑھ رہے ہیں تو گردن جھکائی ہوئی ہے. اب انہوں نے سورہ نساء شروع کی. جب 41ویں آیت پر آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم ہر امت کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے. اس کا جو رسول تھا اب وہ اس کے خلاف گواہی دے گا. اور اے نبی اے محمد آپ کو بلائیں گے گواہی دینے کے لیے اپنی اس امت کے خلاف. اس پر حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ نے کہا حسبک حسبک حسبک، بس کرو بس کرو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یہ ہے شہادت کا اصل فلسفہ قرآن کا. البتہ یہ کہ جو شخص اس عمل میں جان دے دے گویا کہ وہ فلی کوالیفائی کر گیا کہ وہ اللہ کا گواہ قرار دیا جائے. یہ گویا کہ آخری درجے کی کوالیفیکیشن ہے کہ اسے اللہ کا گواہ کہا جائے.
اس معنی میں شہید جو ہے مقتول فی سبیل اللہ کے لیے